اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما جرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كالله بل هو الله العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ سبا جو قرآن مجید کا 34 نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 23 تا 27 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت نمبر 23 کا ترجمہ یہ ہے اور اللہ کے نزدیک کسی کے لیے شفاعت فائدہ مند نہیں ہوگی سوائے اس کے جس کے حق میں اللہ نے اجازت دی ہو، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے پریشانی دور ہوگی تو وہ کہیں گے تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہیں گے حق فرمایا ہے اور وہی برتر بزرگ ہے۔ مشرکین اپنے معبودوں ملائکہ کو اللہ کے ہاں شفاعت کنندہ سمجھتے تھے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ مشرکین کے ہاں شفاعت سے مراد دنیاوی معاملات میں سفارش ہے، آخرت کے وہ منکر تھے، لہذا آیت کا موضوع دنیا میں شفاعت ہے۔ اس سلسلے میں فرمایا دنیا میں بھی کوئی ذات بذات خود شفاعت کی حقدار نہیں ہے جب تک مالک حقیقی کی طرف سے اجازت نہ ہو، یعنی فرشتے سے سفارش ضرور کر سکتے ہیں لیکن ہر بات اور ہر کسی کے لیے نہیں، بلکہ اس کے حق میں شفاعت کر سکتے ہیں جس کے لیے اذن مل جائے۔ الا لمن اذن لہ، اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس شخص کی شفاعت مفید ہو سکتی ہے جسے شفاعت کا کردار ادا کرنے کا اذن مل جائے، دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں شفاعت اس شخص کے حق میں مؤثر ہے جسے شفاعت ملنے کا اذن ہو۔ دوسرے معنی زیادہ قرین واقع معلوم ہوتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوا کہ حتی اذا فزع عن قلوبہم، التفزیع پریشانی کا دور ہونا۔ فرشتوں کو بذات خود شفاعت کا حق ہونا دور کی بات ہے، بلکہ یہ خود امر خدا کے انتظار میں پریشان رہتے ہیں کہ کیا حکم ملنے والا ہے۔ حکم خدا کے آنے پر ان کی پریشانی دور ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے سے اس حکم کی نوعیت پوچھتے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے کس بات پر پریشان ہوتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ان کو اجمالاً علم ہوتا ہے کہ انہیں شفاعت کا حق ملنے کا امکان ہے۔ پریشانی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ حق ملنے والا ہے یا نہیں۔ جب یہ حق مل جاتا ہے تو پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ماذا قال ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ اس سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں میں بھی مراتب ہیں، ادنا مرتبے والے اعلیٰ مرتبے والوں سے سوال کرتے ہیں۔ اس آیت کا اہم نقطہ یہ کہ اللہ کی طرف سے شفاعت کا اذن ملنے کے لیے اس کا اہل ہونا ضروری ہے۔ آیت نمبر 24 کا ترجمہ یہ ہے کہ ان سے پوچھیے تمہیں آسمانوں و زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ کہہ دیجئے اللہ، تو ہم اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر یا سری گمراہی میں ہے۔ ارشاد ہوا قل من یرزقکم، یعنی سوال کشف حقیقت اور مد مقابل کے نظریے کو رد کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ انہوں نے سے پوچھ لیجیے کہ آسمانوں و زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے؟ قل اللہ، آپ خود کہہ دیجئے اللہ ہی رازق ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ من یرزقکم من السماوات والارض، آسمانوں و زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ اس سے
معلوم ہے کہ اہل عرض کو رزق دینے میں تمام آسمانوں کا عمل دخل ہے، یعنی کل کائنات پر حاکم نظام کو دخل ہے، چنانچہ اہل عرض کے لیے ارزاق کی فراہمی میں زمین سے آسمانوں کا عمل زیادہ مؤثر ہے۔ واضح رہے مشرکین اپنے معبودوں کو رازق سمجھتے تھے، اس عنوان سے کہ یہ معبود اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں، ان کی سفارش پر ہمیں رزق ملتا ہے۔ مشرکین مانتے تھے کہ رازق خود اللہ تعالیٰ ہے۔ سابقہ آیت میں سفارش اور شفاعت کی نفی فرمائی گئی ہے۔ جب ان معبودوں کی سفارش کی نفی ہو گئی تو رازق صرف اللہ تعالیٰ ہی رہ جاتا ہے۔ پھر آیت میں ارشاد ہوا کہ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى وَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ واضح دلیل پیش کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرماتا ہے کہ ہمارا اور تمہارا موقف باہم متضاد ہیں، یہ دونوں صحیح نہیں ہو سکتے اور دونوں باطل بھی نہیں ہو سکتے۔ رازق اللہ ہے یا تمہارے معبود، یہ دونوں نظریے باطل نہیں ہو سکتے۔ مشرکین کا نظریہ باطل ہونے پر دلیل موجود ہے کہ خود مشرکین اللہ کو خالق حقیقی مانتے ہیں، پس انہیں اللہ کو رازق بھی ماننا پڑے گا، چونکہ رزق دینا بھی تخلیق ہے۔ دعوت فکر کا ایک انمول طریقہ یہ ہے کہ مد مقابل کی سطح پر اتر آئیں کہ ہم دونوں میں ایک ہدایت پر یا گمراہی میں ہے۔ سوچو، ہم دونوں میں سے کون ہدایت پر اور کون گمراہی میں ہو سکتا ہے، کس کی دلیل منطقی ہے اور کون اندھی تقلید پر ہے، کس کے موقف پر کون سند ہے اور کوئی سند ہے اور کون سا موقف بے سند ہے۔ اس آیت کا اہم نقطہ یہ ہے کہ بندگی رب کی ہوتی ہے، رب وہ ہے جو رازق ہے اور ہمیں روزی ملنے میں تمام آسمان مؤثر ہیں، اور دلیل قائم کرنے کے لیے مد مقابل کی سطح پر آنا مؤثر ہے۔ آیت نمبر 25 کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش نہیں ہوگی اور نہ ہی تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ آیت نمبر 26 کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق پر مبنی فیصلہ فرمائے گا اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا دانا ہے۔ ارشاد ہوا کہ قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، اگر تم کسی دلیل و منطق کو تسلیم نہیں کرتے ہو اور اپنے عمل کا نتیجہ بھگتنے کے لیے آمادہ ہو، تمہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم تمہارے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں، جیسا کہ تم ہمارے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اگر اعمال کے نتیجے کا انتظار کرنے کے لیے آمادہ ہو تو اس دن کا انتظار کرو جس دن رب ہمیں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ارشاد ہوا وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، فتاح جدا کرنے کھولنے والے کو کہتے ہیں۔ فیصلے میں چونکہ دو چیزوں میں امتیاز کرنا ہے، اسے فیصلہ کرنے والے کو فتاح کہتے ہیں۔ دعوت انبیاء علیہ السلام لوگوں کی نجات کے لیے ہے، کسی مفاد کے لیے نہیں ہے، اور تصور قیامت انسان کو استقامت دیتا ہے۔ آیت نمبر 27 کا ترجمہ یہ ہے کہہ دیجئے مجھے وہ تو دکھاؤ جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ کے ساتھ ملا کر رکھا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا صرف اللہ ہے۔ آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تم ان شریکوں کا حدود اربعہ تو بیان کرو کہ ان میں میری ربوبیت میں شریک ہونے کی صلاحیت کہاں آ گئی؟ ان بے جان بتوں میں یہ صلاحیت ہے یا ان کے تابع فرمان فرشتوں میں؟ بے جان اور تابع دونوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کی حاکمیت میں حصے دار بن جائیں۔ کلا یعنی ہرگز نہیں، نہ بے جان اللہ کا شریک ہو سکتا ہے نہ اللہ کے تابع فرمان فرشتے۔ پھر ارشاد ہوا کہ بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ اللہ ہی بالادست ہے، کسی شریک کا محتاج نہیں ہے، حکیم ہے، اس کی حکمت میں کسی کی مداخلت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور حاکمیت میں کسی شریک کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔